پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ زندگی اور موت کا کوئی تصویر پیش کی گئی تھی اور اب وہ کہتے ہیں کہ امبیرسمنٹ ہے. تو واقعتاً زندگی اور موت کا معاملہ ہی تھا یا وہی بات جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ دیا گیا اور ہم دھوکے میں آ گئے؟ دیکھیں میں گزارش کروں کہ سب سے پہلے اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر نے ایک آبزرویشنز اس میں دی. ای سی ایل کے پاس جو کمیٹی تھی وہاں بات آئی اور وہاں جو جتنی بھی رپورٹس رکھی گئیں میڈیکل رپورٹس، وہ چاہے نواز شریف صاحب کے ڈاکٹرز تھے، چاہے اس میں گورنمنٹ کے ڈاکٹرز تھے، چاہے اس میں انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز تھے، اور وہ ایکچولی ہم نے پھر ان کو بلایا بھی اپنے سامنے، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، شہزاد اکبر ڈاکٹر نہیں ہے، اعظم سلیمان صاحب سیکٹری داخلہ تھے وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، اور وہ انہوں نے اور بڑی لمبی ڈیلیبریشن ہوئی اور سمجھے کہ گھنٹوں وہ اجلاس چلا. جی 2-3 سیشن ہوئے، 2-3 اس کے سیشن ہوئے اور گھنٹوں وہ چلا، اور اس کے بعد اس میں یہی چیز سامنے آئی کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا اور بڑی سیویئر قسم کی ان کو ہارٹ ایلمنٹ ہے، ساتھ ساتھ اور ان کے ایسے ایلمنٹس ہیں جس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ ان کو امیجیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ باہر نہیں ملی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہی چیز جو ڈاکٹرز نے تمام رپورٹس ہمیں دیں اور ڈاکٹرز نے ہمیں بتائی، وہی چیز ہم کیبنٹ میں لے کے گئے اور کیبنٹ میں بڑا لمبا چوڑا سیشن چلا. پھر شام میں دوبارہ ایک سیشن بلایا گیا اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا، اسیس کیا گیا کہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹس تھیں، جو کہ نواز شریف کے ڈاکٹرز، گورنمنٹ کے ڈاکٹرز اور انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز، تینوں کے تینوں ایک ہی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو ان دی اینڈ پھر پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کو جانے دینا چاہیے. ڈاکٹر مینیج ہو گئے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب جو سچویشن آ رہی ہے دیکھیں وہ کچھ کہا صابر، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے ویری سمپلی کہ اگر وہ مینیج ہوئے یا نہیں ہوئے یہ میرا آپ کا فیصلہ تو ہو نہیں سکتا. اسی کوئی انکوائری ہو، کوئی ڈٹرمنیشن ہو، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہے. لیکن جو رپورٹس ہمارے سامنے تھیں اور کیبنٹ کے سامنے تھی، پرائم منسٹر کے سامنے تھیں، وہ تو رپورٹس ایسے ہی تھیں جن سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اتنے شدید بیمار ہیں کہ کسی وقت کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، پرائم منسٹر عمران خان وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پوری کابینہ کہہ رہی ہے کہ امبیرسمنٹ ہے، ریگریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. اور جب چیف ایگزیکٹو ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا نواز شریف اور تھا، جو لندن میں نواز شریف نظر آ رہا ہے وہ اور ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا پورے سسٹم کو انہوں نے ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں دھوکہ دیا، کورٹس کو بھی دھوکہ دیا؟ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ایک پورے سسٹم کے منہ پہ ایک کہنا چاہیے نا تھپڑ ہے کہ ایک بیوقوف بنایا، ماموں بنایا، اور ایک مجرم جو ہے وہ جیل سے نکلا اور شاہی طیارے پہ بیٹھ کے وہ باہر چلا گیا. اچھا یہ کیوں یہ پرسیپشن کریٹ کیوں ہوا؟ جو اب آج کا جو پرسیپشن ہے وہ ایک پرسیپشن یہی ہے کہ دھوکہ دیا گیا. وہ پرسیپشن کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس میں انہوں نے کلیئرٹی سے یہ کہا ہے کہ اپنی تمام میڈیکل رپورٹس جو ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ پاکستان کی پنجاب کی گورنمنٹ سے شیئر کریں گے، نمبر 1. سیکنڈلی جو وہاں پاکستان ہائی کمیشن میں جو ریپرزینٹیٹیو ہے لنڈن میں، تو وہ باقاعدہ اس میں انوالو ان کو نواز شریف صاحب کیے کریں گے اور اس کو پیریوڈیکل وہ تو شیئر کر رہے ہیں نا، تصویر شیئر کر رہے ہیں، چائے کافی. تو یہ پرسیپشن جو برگر، جی پرسیپشن جو ہے وہ یہ پرسیپشن اس لیے کریٹ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ تصویر آپ دیکھ لیں. جی وہ صحیح آپ فرما رہے ہیں. پرسیپشن اس لیے کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں انہوں نے کرنی تھیں کورٹ کے آرڈر کے مطابق عین مطابق انہوں نے نہیں کی. تو اس کا ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے. یہ صرف دھوکہ گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو یا وائلیشن ہمارے آرڈرز کی نہیں ہے، یہ کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن. بالکل. چوہے صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. چوہے صاحب آئیں میدان میں. فروغ نسیم صاحب، بات یہ ہے کہ ایک اہم جو ڈاکٹر ہیں وہ فیصل سلطان ہے، جو اس وقت وفاقی
معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، اور ان کو بھی خاص طور پر بھیجا گیا تھا اور کہا یہ گیا کہ ان کو بھی یہی لگا کہ یہ 100%۔ اچھا چوہے صاحب کی آواز ذرا ٹھیک کریں جی، ورنہ چوہے صاحب ہمیں تو صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس کا فورم ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے؟ کیا آپ پنجاب گورنمنٹ جائے گی، فیڈرل گورنمنٹ جائے گی؟ کیونکہ اب تو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کہہ چکے ہیں۔ آپ نے بھی کہا کہ یہ صرف ایگزیکٹو کے ساتھ نہیں بلکہ کورٹ آرڈرز کے ساتھ بھی ایک فراڈ ہے، تو اس کا پروسیجر کیا ہے؟ آگے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ دو باتیں ہیں صابر صاحب، کورٹ کے ساتھ فراڈ ہوا نہیں ہوا وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، کیونکہ اس میں انکوائری کی ضرورت ہے کہ کیا وہ میڈیکل رپورٹس صحیح تھی غلط تھیں، لیکن کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن تو ہوئی ہے، کیونکہ جو پیریوڈیکل رپورٹس میڈیکل رپورٹس جو دینی تھیں، جو ہائی کمشنر کے آفیسر جو تھا اس کو ساتھ اس کو انوالو رکھنا تھا، اور وہ تمام چیزیں نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے وہ جو انڈرٹیکنگ نواز شریف صاحب نے دی اور شہباز شریف صاحب نے دی وہ وائلیٹ ہو گئی۔ کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کی اگر وائلیشن ہے تو اس کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ بتائیں سر۔ وہی ہے جو یوسف رضا گیلانی کو دی گئی، ڈسکوالیفیکیشن جو راجہ پرویز اشرف کو دی گئی، اس میں یہی ہے کہ اس کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا رسک شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں، اور میں تو شہباز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے وہ تمام جو رپورٹس ہیں وہ صحیح طرح اس کی آپ کمپلائنس کر دیں، ورنہ نواز شریف صاحب تو ایک کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑی پرابلم میں آ جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں آپ، دیکھ لیجیے۔ سنائیے جی۔ کہ آپ نے گارنٹی دی تھی کہ میاں صاحب کو علاج کے لیے باہر میں 4 ہفتے کے لیے بھیج دیا جائے، اور پھر میں مان دیتا ہوں کہ واپس آئیں گے، تو اس کی بھی اگر آپ بات کریں۔ یہ دیکھیں کہ عدالت کے سامنے سارا معاملہ طے ہوا، عدالت عالیہ کے سامنے طے ہوا، وہ ریکارڈ نکال کر آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سی گارنٹی میں نے دی ہے، تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب خود مل جائے گا۔ میاں صاحب حکومت نے دعویٰ کیا کہ برطانیہ کو خط لکھا جا رہا ہے میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے، ایک اس پہ آپ کیا کہیں کہ دوسرے کہ آپ بطور گارنٹر ہیں، وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی بطور گارنٹر گرفتار کروایا جائے گا، تو عدالت اگر آپ کو بلاتی ہے تو آپ کا کیا موقف ہوگا؟ محکمہ زراعت والا بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے پہلے بھی گرفتار کیا، اب بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ مالک انشاءاللہ۔ جناب میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ درست ہے۔ باقاعدہ انڈرٹیکنگ دی گئی، انڈرٹیکنگ میں گارنٹی دی گئی، اور نہ صرف گارنٹی یہ تھی کہ ان کو واپس لایا جائے گا، بلکہ اس آرڈر کی کمپلائنس کے جو پیریوڈیکل میڈیکل رپورٹس ہیں نواز شریف صاحب کی وہ جمع کی جائیں گی۔ ساتھ ساتھ پاکستان ہائی کمیشن، یہ میں بار بار انسسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان ہائی کمیشن کے آفیسر کو رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو انفورس کیا جائے، دیکھا جائے کورٹ کا آرڈر، اور تو یہ شہباز شریف صاحب کا کہنا کہ کوئی گارنٹی نہیں دی گئی تو ود ڈیو رسپیکٹ درست نہیں ہے، اور کیونکہ دیکھیں ریکارڈ تو اٹ سپیکس فار اٹ سیلف، ریکارڈ میں باقاعدہ گارنٹی دی گئی، ایک قسم کی انڈرٹیکنگ جو کہ ایک ایفیڈیوٹ فارم میں ہوتی ہے وہ جمع کی گئی، اس کے بعد میاں صاحب ٹریول کر سکے۔ تو یہ ایک کلیئر کٹ بہت ہی امپورٹنٹ کیس صرف میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اب نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ ڈسکوالیفیکیشن بطور لا منسٹر، پرائم منسٹر آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آج انہوں نے اوپنلی کہہ دیا، میڈیا میں آگے انٹرویو میں کہہ دیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ، جی آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو کہ ایک مجرم جو کہ دھوکہ دے کے گیا، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں بادی نظر میں وہ ایسا ہی ہے، تو اس کو واپس لانے کے لیے کیا پروسیجر اختیار کیا جائے گا؟ اور اگلا کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ پابند ہے ان کو واپس بھیجنے کی، یا پھر اسحاق ڈار صاحب کی طرح وہ بھی کسی مقامی عدالت میں جائیں گے اور بلکہ کہ میں تو ایک پولیٹیکل فیس ہوں اور میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا آرڈر لے لیں گے وہاں سے؟ میں گزارش یہ کروں کہ صابر، میں جو پوری اسٹریٹجی ہے وہ تو میں پیش نہیں کرنا چاہتا، سوائے اس کے کہ
یہاں جو فرق ہے اسحاق ڈار صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا، بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا جو ایگزٹ ہے وہ کورٹ آرڈر کی وجہ سے ہے، اور اگر کورٹ آرڈر نہیں ہوتا تو یہ اس طرح ایگزٹ نہیں ہوتی. تو کورٹ آرڈر کی وجہ سے، اور یہ صرف کیبنٹ نے یا ہماری کمیٹی نے یہ رپورٹس نہیں دیکھیں بلکہ کورٹ نے وہ رپورٹس دیکھیں اور اپنی تسلی کرنے کے بعد وہ آرڈر پاس کیا. تو ایک جو بنیادی فرق ہے اسحاق ڈار صاحب کے کیس میں اور نواز شریف صاحب کے کیس میں، وہ یہ کورٹ آرڈر ہے. اور یہ کورٹ آرڈر میں دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب اگر سن رہے ہیں کہ دیکھیے یہ کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے، اس کے کانسیکوینسز کچھ اور ہیں. تو ایک تو آپ اس سے بچیں ڈسکوالیفیکیشن سے، اس آرڈر کی کمپلائنس کروائیں، نہیں تو آپ کے ساتھ بھی، آپ کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ یہ ایک کورٹ آرڈر کی وائلیشن ہے. اور کورٹ آرڈر کی کیونکہ وائلیشن ہے، اس وجہ سے کیبنٹ ممبرز کا، پرائم منسٹر صاحب کا یہی ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر کوئی کامن آدمی، کوئی دوسرا آدمی کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن کرے تو اس کا ایک کانسیکوینس ہے. یہاں اگر وائلیشن کورٹ آرڈر کی ہو رہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یعنی پھر رول آف لاء کدھر گیا؟ رول آف لاء کو انفورس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ظاہر ہے وہ اس کو نکالنے میں نواز شریف صاحب تو خود تو یہ رپورٹس تیار نہیں کر رہے تھے، ان کے کوئی سہولت کار بھی ہوں گے، کوئی لیبز میں بیٹھے ہوں گے، کوئی ڈاکٹرز ہوں گے جو یہ سارے چیزیں گڑبڑ کر رہے تھے، تو ان کو بھی لایا جا سکتا ہے قانون کے دائرے میں، وہ بھی ان کے لیے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے. دیکھیے میں اگین صابر، میں یہ بات ابھی حتمی طور پہ نہیں کر رہا کہ کوئی فراڈ ہوا ہے، لیکن میں ان لائٹ آف کے جو ایونٹس ہیں، نواز شریف صاحب کی کوئی رپورٹ لنڈن سے پھر انہوں نے میڈیکل رپورٹ جمع نہیں کی. وہ اس وجہ سے نہیں جمع کی کہ وہ یہاں تو بیمار تھے اور وہاں صحت یاب ہو گئے ہیں، اور وہ اب رپورٹ اس لیے وہ نہیں دے رہے تاکہ وہ یہ بات سامنے نہ کھلے کہ اب وہ صحت یاب ہیں اور آ سکتے ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ رپورٹس میں فراڈ تھا. تو رپورٹس میں اگر فراڈ تھا یا نہیں تھا تو وہ جب تک اس کی انکوائری نہیں ہوگی، اور اس میں آپ کا یہ سوال ہے بالکل کہ جو بھی ڈاکٹرز اس میں انوالو تھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو کوئی غلط سیمپل دکھا دیا ہو، کوئی غلط رپورٹ دے دی ہو، تو جو لیب ہے، رپورٹس، میرا بلڈ نواز شریف صاحب کے نام کے دے دیا ہو، تو یہ تمام چیزوں پھر ان کو رول آؤٹ فروغ نسیم صاحب معاف کرنا، یہ بہت ہی غلط پریسیڈنٹ رکھی گئی ہے. اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ایمبولینس کے اندر کچھ لوگ جو تھے وہ مذاکرات کرتے تھے نواز شریف اور مریم نواز سے، اور اس وجہ سے سارا جال سازی کا ڈرامہ رچایا گیا. تو آپ یہاں تو پھر سارے حقائق سامنے لائیں اور بے نقاب کریں لوگوں کو. ہم تو اس وقت سے روتے رہے ہیں کہ بھئی وہ قیمے والے نان کھا رہے ہیں وہاں سرسد اسپتال میں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہے، آپ نے مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے. تو ادھر یہاں لگ رہا تھا کہ 1-2 گھنٹے بھی وہ اگر زندہ رہ گئے تو بہت بڑا معجزہ ہے. تو یعنی کوئی مطلب کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. اب ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ضمانت ہونے والی ہے اور نواز شریف ستمبر میں واپس آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں وہ ایک ماحول بنا لیا جاتا ہے، پڑھ لو شروع ہو جاتی ہے، اور لا اور قانون اور آئین اور سارے کے سارے شکست کھا جاتے ہیں. جو لوگ اربوں خربوں روپے کھا گئے ہیں اور وہ کروڑوں روپے دے کے وہ پھر بچ جاتے ہیں. یہ ہے ماحول. چودھری صاحب میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، پوری کیبنٹ، پوری فیڈرل گورنمنٹ اس مسئلے کی طے کو پہنچنے کے لیے بہت ہی کمیٹڈ ہے کہ دیکھیں سچ پہ اگر کوئی بات ہے، وہ یہاں بیمار تھے اور وہاں جا کے صحت یاب ہو گئے ہیں، تو چلیں وہ میڈیکل رپورٹس کا پھر فراڈ نہیں ہے، پھر کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے. لیکن اگر یہاں میڈیکل رپورٹس میں، لیبز میں کہیں فراڈ اگر ہوا ہے تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، اور اس کی صحیح جانکاری کرنے کے بعد گورنمنٹ ہیز ٹو ریٹریس اٹس اسٹیپس. جی چودھری صاحب کچھ اور پوچھیں گے یا میں پھر اگلی خبر شروع کریں؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ فروغ نسیم بڑا، میں سمجھتا ہوں ایک مجاہد ہیں اور بڑا ہر قسم کے ایڈورس
सिचुएशन में भी डटे रहते हैं। हैट्स ऑफ टू हिम। मैंने तो नहीं देखे लोग, बहुत सारे लोगों का ये काम नहीं है और इन्होंने मुश्किल हालात में बड़ी खिदमात दी हैं। हैविंग सेड दिस, लेकिन मुल्क में जो माहौल बना हुआ है कि कोई यानी किसी को खौफ नहीं कानून का, किसी को अल्लाह ताला का खौफ हो तो फिर तो यानी बात ये हो ही ना, वही चोरी चकारी, वही डाका जनी, कोई पूछने वाला नहीं। अब मुझे बताएं कितने बंदे अंदर हैं, कितनी रिकवरी हुई है और FATF का क्या हो रहा है, और आप उसमें क्यों क्लाइम डाउन कर गए हैं और अपोजिशन जो है वो प्रिवेल कर जाती है। मुझे नहीं समझ लगती, वेयर आर यू सक्सीडेड। मैं जवाब दूं? जी सर, आप नहीं देना, मैंने चौधरी साहब बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स रेस किए हैं, और एक तो आपका शुक्रिया बड़ा कि आपने मेरी जो भी एफ़र्ट्स हैं उसको सराहा। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम में पहली बात तो ये करूँगा कि आप जैसे और हमारे भाई साबिर शाकिर जैसे जो सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट्स हैं, ये कौम का ज़मीर है, और इस तरह के जो जर्नलिस्ट्स हैं ये कौम की, मुल्क की, स्टेट की जो डायरेक्शन है आप तयन करते हैं और कर रहे हैं, और जितनी आप दोनों की तारीफ़ की जाए, आपके इस प्रोग्राम की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है, और आप देखिए कि हर आदमी पाकिस्तान में बाकायदा टाइम निकाल के इसको देखता है। मैं भी कितना बिजी हूँ, हर रोज़ 7 बजे पूरी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ। बहुत ਤੁਹਾਡੀ मर्जी का जो प्रोग्राम है। जी सर, असल तो एयरवाई दी मैनेजमेंट सलमान इकबाल का कमाल है। ऐसे ही। अच्छा चौधरी साहब, जो FATF की बात है मैं आपके सामने रखूं, जो एक बात की जा रही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो बिल था, अपोजिशन कहती है कि जी ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको रहने देना चाहिए था और कॉग्निजेबल ऑफेंस ना किया करना नहीं चाहिए था, और ये बड़ा गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है और किस किस की वायलेशन है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, और ये जब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इसको रेस किया तो मैंने बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनको बताया कि CRPC में बाकायदा कॉन्सेप्ट है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का, यानी एक जहां वारंट के साथ गिरफ्तारी होती है और एक जो विदाउट वारंट गिरफ्तारी होती है। मैं सुन रहा था सेनेट में आपकी डिबेट, और भरमार है ऐसे ऑफेंसेस की, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं है। तो एक तो ये कहना कि इसको क्योंकि कॉग्निजेबल बनाया जा रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, तो एक तो ये गलत है। दूसरी बात ये है कि कितने ममालिक हैं जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग में ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, विदाउट वारंट ये गिरफ्तारी होती है। एक नहीं, मुतअद्दिद ममालिक हैं, और आप कहेंगे तो आपको मैं उसकी डिटेल्स दे दूंगा। लेकिन तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और हमारे दोस्त, हमारे भाई जो अपोजिशन के हैं वो ज़रा सा देख लें, पढ़ लें, और उसके बाद इस पर क्रिटिसिज्म करें। ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है FATF की, इसमें सफ़ा नंबर है 15। सफ़ा नंबर 15 में प्रायोरिटी जो रिस्पॉन्सेज हैं नंबर C फॉर कैट, उसके अंदर लिखा है कि पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग रेजीम है उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाए, और एक उसके अंदर उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए। तो जितने भी लोग ये बड़े बड़े एनालिस्ट्स आके अपोजिशन की तरफ से अगर वो ये बात करते हैं कि ये FATF की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखिए पढ़ लीजिए, पढ़ के हमारे साथ डिबेट कीजिए और हमें कन्विंस कर दीजिए। लेकिन बगैर पढ़े, बगैर जाने मीडिया में गलत बात करनी, पार्लियामेंट में गलत बात करनी मुनासिब नहीं है।